آپ یہاں بھی قرآن پاک کی اسکرین شیئر کر دیجیے. جی میں کر رہی ہوں، آپ سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت کی آپ نے. جی آگے سٹارٹ کرتے ہیں. آیا نمبر
15 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی اور وہ جو عورتیں یاتینا آتی ہیں یا آئیں، یہاں پہ ارتکاب کر بیٹھے ہوئی ہے اور اس کا جب آپ لفظی معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آئیں، الفاحشتا بدکاری کی طرف، الفاحشہ اس کے مطلب اڈلٹری اور unlawful sexual intercourse، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، من سے، نساء عورتیں، کم تمہاری، یعنی وہ عورتیں جو فاحشہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس تم گواہی ٹھہرا لو یا گواہ طلب کرو، فاستشہدوا شاہد سے ہے، شین ہا دال سے، یعنی تم گواہی طلب کرو، علیہن ان پر، عورتوں پر، اربعتن چار کی، منکم تم میں سے۔ اگر عورتیں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ گواہی طلب کرنی ہے ان پر چار مردوں کی، اپنے مسلمانوں میں سے چار لوگوں کو گواہ ٹھہراؤ کہ واقعہ ہی انہوں نے گناہ کیا ہے، اڈلٹری کی طرف آئی ہیں۔ فَإِن شَاہِدُوا پھر اگر شاہدو وہ سب گواہی دے دیں، یعنی چار مرد گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم سب بند رکھو، امسکا کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، بند کر دینا، تو ان کو بند کر دو، فی البیوتی گھروں میں، فی میں، البیوت بیت کی جمع ہے، بیتن ہوتا ہے گھر اور بیوت اس کی جمع ہے، فی البیوتی گھروں میں ان کو بند کر دو، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، یتوفا یہ وفا فوت ہونے سے ہے کہ ان کو موت آ جائے، یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کو آ جائے، او یا پھر یجعل اللہ بنائے اللہ تعالی یا نکال دے اللہ تعالی لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، ان کو گھروں میں بند کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ اب اس آیت میں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کرو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یعنی وہ اپنی پوری عمر وہاں گزاریں گی گھروں میں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں یہ ساری جو آیات پورا رکوع ہے آیت نمبر 15 to 22، تو اس میں اللہ تعالیٰ عورت اور مرد اسپاؤس کے رائٹس بتا رہا ہے کہ کیا حقوق ہیں، ایک مرد اور عورت کے حقوق آپس میں ان کے کیا ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتی ہے یا کرتا ہے بے حیائی کی طرف آتے ہیں تو پھر چار گواہ آپ کو لانے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کہے کہ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی عورت کو سے تنگ آ جائے، اپنی بیوی سے وہ تنگ آ جائے یا اس کو طلاق دینا چاہے تو عزت سے طلاق نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس پہ بدکاری کا الزام لگائیں گے کہ یہ جو ہے نا اس نے گناہ کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر گناہ یا بدکاری یا کسی کے ساتھ اس کو کسی کی طرف ملوث کر دینا کہ اس کے ریلیشن جو ہے وہ کسی کے دوسرے کے ساتھ ہے، تو اس کو پھر طلاق دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کام سے بچنے کے لیے کہ کسی پہ الزام لگانا کتنا بڑا کام ہے، اس سے بچانے کے لیے کیا کہا کہ چار گواہ مقرر کیے جائیں۔ جب وہ گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ایک بھی دیکھیں کہ ایک نے بھی اگر انکار کیا کہ میں نے چار اگر گواہ بلاتے ہیں، چاروں میں سے ایک نے اگر انکار کیا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، تو پھر بھی وہ گواہی، تینوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ چار گواہ لاؤ،
اگر گواہ آ جائیں وہ گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ان کو گھروں میں قید رکھو. اب یہ جو حکم ہے نا یہ منسوخ ہو گیا, یہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اب یہ حکم لاگو نہیں ہوگا جو سورہ نور کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ گواہ لے کے آؤ, اور اس کی سزا اگر شادی شدہ میرڈ اگر کوئی اڈلٹری کرتا ہے, میرڈ مرد اور عورت سے اگر کوئی کرتا ہے, دونوں یعنی شادی شدہ ہے, پھر ان کی سزا کیا ہے؟ رجم کی ہوتی ہے, یعنی ان کو کوڑے لگائے, ان کو زمین میں گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا جاتا ہے, اس پہ مارا جاتا ہے اور اس کو انہی میں دفن کر دیا جاتا ہے, سزائے رجم کی ہے. اور اگر کوئی ان میرڈ کرتا ہے, کپل ان میرڈ ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سزا کس میں ہے؟ سورہ نور میں. تو اب سورہ نساء کا یہ جو حکم ہے نا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ کہ ان کو گھروں میں قید رکھو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے, یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نکال دے. اب اللہ نے جو دوسرا راستہ کیا نکالا ہے وہ سورہ نور والا ہے, سزائے رجم ہے یا 100 کوڑے ہیں. تو یہ اب حکم منسوخ ہو گیا ہے, اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا. وَاللَّذَانِ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں, یَأْتِیَانِهَا یعنی برائی کا کام, حق کی جو اشارہ ہے وہ اڈلٹری کی طرف ہے, زنا کی طرف ہے, کہ اگر تم 2 مرد اگر ایسا کام کر لیں, فَآذُوهُمَا انہیں ایذا دو, تکلیف دو. اب اس میں ہومو سیکچول بھی آتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد لواطت ہے جو کہ حضرت لوط کی قوم کرتی تھی, لواطت مرد مرد سے اور عورت عورت سے, ہومو سیکچول اس سے مراد ہے. یا کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی جو سپاؤس نہیں ہے وہ اگر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں, فآذوہما تو انہیں ایذا دو. ایذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دو انہیں. فإن تابا وأصلحا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, فأعرضوا عنہما تو ان دونوں سے درگزر کرو, یعنی ان کو معاف کر دو. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان سے منہ موڑ لو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کہ ان کو ایذا دو. ایذا کیا ہے؟ اگر بیوی غلط کام کرتی ہے, مرد نے اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کو تکلیف دو, یعنی یہ زبان سے اس کو ندامت دینا, زبان سے اس کو ملامت کرنا, یا ہاتھ سے زبوں کو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہت زیادہ مارنا یا اس کی ٹانگیں توڑ دینا یا اس کی زبان کاٹ دینا یا کچھ ایسا نہیں ہے. ہلکی سی سزا ہے کہ ان کو آپ اس کو ملامت دلاؤ کہ یہ تم نے غلط کام کیا ہے. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ اگر وہ توبہ کرے, دونوں توبہ کریں اور اصلاح کر لیں کہ آئندہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان دونوں سے پھر چپ کر جو منہ پھیر لو. ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو توبہ کی اگلی بھی آیت آ رہی ہے جس میں توبہ کا ذکر ہے کہ توبہ کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے, اور اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں, یہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے دور سے ہاتھ پھیلاتی ہے, بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ رات کو کیا ہے, رات کے اندھیرے میں کیا ہے, تو وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح دن کے وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ حل من مستغفر ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی معافی مانگنے والا, حل من تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں جس نے دن کی روشنی میں کوئی گناہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف آئے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اب دیکھیں اس میں توبہ کی جو ہے وہ 7 شرائط ہیں, 7 شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں توبہ کی.
سب سے پہلے توبہ جو ہے وہ ہر شخص پر فرض ہے، جو بھی مسلمان ہیں ان پہ توبہ کرنا فرض ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم، یعنی اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ خود وہ سمجھے نا کہ میں تو توبہ نہیں، اگر گناہ ہو گیا تو اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو کس کے لیے نہیں کرے گا؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ، یعنی اے لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فانی اتوب الیہ، بے شک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتوب الیہ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، فی الیومی، ایک دن میں، 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، جنہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتا ہوں؟ 100 دفعہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ ہم صرف 5 دفعہ نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہم نے بڑا حق ادا کر دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ معافی مانگتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، حالانکہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو جاگتے ہوئے، جب رات کو لمبی لمبی رکعات نماز پڑھتے، آپ کے کھڑے ہو کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے کیا ہم لمبی لمبی رکعات نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے آگے سجدے، جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم روز اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ تو اللہ سے معافی مانگنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیسی معافی مانگنی ہے؟ کیسی توبہ ہوگی؟ پکی سچی توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس سے ندامت ہو اور نہ کرنے کا عزم ہو کہ جو میں نے گناہ آج کمٹ کیا ہے یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ ایسی توبہ کرنی ہے کہ اگلی بار میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ اب 7 شرائط ہے توبہ کی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب آپ نے توبہ کرنی ہے، جب میں نے توبہ کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالق حقیقی جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے سے میرا رب خوش ہو جائے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ساتھ ہی وہ بعد میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں نماز پڑھوں گا، دوسرے وقت میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں خیانت نہیں کروں گا، ساتھ ہی وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر توبہ کرنی ہے تو 7 شرائط ہوں گی تب اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ 7 شرائط جب ہم توبہ کرتے ہیں اس توبہ میں یہ 7 شرائط پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرتے ہیں یا صرف ہم متقی بننے کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، توبہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جس گناہ کو کیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ الندم، ندامت ہو، شرمندگی ہو، امبیرسمنٹ ہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، اب میں اس کو نہیں دہراؤں گا، مجھے بہت، میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے در پہ کیسے بیٹھا ہوں اتنا بڑا گناہ کر کے، ندامت ہو، شرمندہ ہو۔
نمبر 4 کیا ہے؟ اعتراف کرے کہ اللہ جو میں نے غلطی کی ہے یہ واقعہ ہی میں نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اقرار کرتا ہے، جب مانتا ہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ کو یہ انداز کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، اور یہ انداز اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اپنی غلطی کو مان رہا ہے. اور ساتھ ہی نمبر 5 کیا ہے؟ پختہ عہد کرے، پرومس کرے کہ جو میں نے غلطی کر دی، جو گناہ کر دیا ہے، اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. 6 کیا ہے؟ بری مجالس، بیڈ کمپنی جو ہے اس سے دور ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ توبہ کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کی کمپنی جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسی فرینڈ کے ساتھ ہے، ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پہ شراب پی جا رہی ہے، جہاں پہ زنا عام ہے، جہاں پہ گناہ ہے، جہاں پہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی نہیں جا رہی، نماز کو اذان کا ٹائم ہے، اذان سنی نہیں جا رہی. ایسی مجالس، ایسی کمپنی سے دور ہو جائیں، پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی. نمبر 7 کیا ہے؟ توبہ موت سے پہلے پہلے کرنی ہے. ابھی میرے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کریں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ادھر عذاب دیکھا اور توبہ کرنا شروع ہو گئے. ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. ابھی ہم اسی آیت میں آگے جو آیت آ رہی ہے 17 اس میں پڑھتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. انما التوبہ، در حقیقت اصل میں توبہ، علی اللہ، اللہ پر، یعنی توبہ اللہ پر، اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے. انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی قبولیت کا اللہ پر حق ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالۃ، نادانی میں، نادانی میں کوئی عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، گناہ ہو گیا. اب جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو جہالت میں کرتے ہیں، جب اس کو علم نہیں ہوتا، اس صورت میں گناہ. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، دوسری سائڈ سے ہم جھوٹ بولی جائے، تو ہمیں تو پتہ ہے اس کا گناہ کیا ہے. ایک طرف سے زنا کا گناہ بتایا گیا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بندہ زنا کی جا رہا ہے اور بعد میں کہے اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے. جہالت میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، اگر اس کو پہلے علم نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ کر بیٹھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے. من قریب، جلدی سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تو اچھا میں کل کروں گا. کسی سے کہا جائے نماز پڑھے تو یہ فرض ہے، یہ ہمارا بیسک پلر آف اسلام ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا ہوگا، جب بوڑھے ہوں گے تب پڑھ لی جائیں گی. نہیں، اگر پہلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو فوراً توبہ کریں، اللہ کے قریب آ جائیں، فوراً اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پچھلی جتنی میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے. اگر ہم رمضان میں روزے رکھتے رہے، اگر کوئی کبھی چھوٹ گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ پھر چھوٹ گیا تب اس کو ختم کر دیں، اس کو نہ ادا کیا جائے. اس کی ادائیگی اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے ضروری ہے. اگر جیسے 6 چھوٹ گئے، 5 چھوٹ گئے، ان کو کاؤنٹ کریں اور باقی دنوں میں ان کی قضائی دیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلدی سے توبہ کرنی ہے. ثم یتوبون من قریب، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، ڈیلے نہیں کریں، کیونکہ اللہ کسی کی زندگی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کب ہے کب نہیں. جوان جا رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ 1 سیکنڈ لگا اور کتنے ہزاروں لوگ ارتھ کوئک میں شہید ہو گئے، کتنے ہزاروں لوگ. کیا پتا چلا کہ موت کا کتنی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. دیکھیں شام میں جو ہوا، جو کچھ ترکی میں ہوا، یا پاکستان میں فلڈ آیا تب ہوا،
کتنے ہمارے آنکھوں دیکھے حال ایسے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بستیاں کی بستیاں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ پیپر کے کارڈ، جیسے کارڈ ہوتے ہیں نا، کارڈ سے گھر بناتے ہیں، اور ایک کارڈ کا پتا نیچے سے آپ ہٹا دیں تو وہ فوراً سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایسے دیکھیں کہ بستیاں ایسے الٹائی اللہ تعالیٰ نے. ایسے اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے لوگوں کی کتنی خواہشیں ہوں گی، کتنے پلان کیے ہوں گے کہ کل کہاں جائیں گے، کل کیا کیا کریں گے، کتنی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، اپنے فیوچر کی کتنے سالوں کی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. تو اب دیکھیں کہ سوئے ہوئوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی. ہمیں کوئی نہیں پتا کسی کو کہ موت کب آ جائے. چلتے چلتے اچھے بھلے دیکھیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انسان مارے جاتے ہیں، چلتے بھلے اچھے بھلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کل تو اچھا بھلا تھا، میرے سے فون پہ بات ہوئی، وہ تو ٹھیک تھی، کوئی بیماری نہیں تھی. تو اللہ نے ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا کہ کب موت آنی ہے. کوئی نہ سوچے کہ میں 4 سال ابھی میری عمر ہے، یا سائنس نے ثابت کر دیا کہ 60 سال تک انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، یا زیادہ موت 60 سال کے بعد آتی ہے، تو چلو جب میں 60 یا 50 کا ہوں گا تو میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا یا روزے رکھوں گا. کبھی ایسا نہ سوچیں. کچھ موت کے بارے میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ثم یتوبون من قریب، جو توبہ کرتے ہیں فوراً سے، آج ہی بیٹھے اللہ سے توبہ کر لیں. اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، اگر کوئی روزے رہ گئے، اللہ معاف کر دے، روزوں کی قضائی دے، اللہ معاف کرنے والا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ فوراً معاف کرنے والا ہے. آج ہمارے اوپر ایک اور بڑی، ہمارے امت مسلمہ نا، بہت بڑی ایک اور آفت ہے، ایک اور گناہ ہے جو کہ ہم انجانے میں اور جانے میں کرتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ 14 فروری آ رہا ہے، اور اس میں کیا ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑکی لڑکے سے منائے یا غیر محرم سے، نہیں، بلکہ ہسبینڈ وائف بھی تو کر سکتے ہیں. یہ کہاں سے نکلا ہے کہ آپ نے محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ نے 14 فروری ہی کو انتخاب کرنا ہے، یا آپ نے کوئی گفٹ لے کے دینا ہے، یا آپ نے اپنی ماں کو گفٹ دینا ہے، یا والدین کو دینا ہے، تو صرف 14 فروری ہی کیوں؟ آپ کوئی اور دن کیوں نہیں چوز کر سکتے؟ تو خدا را اس گناہ سے بچیں، ویلنٹائن ڈے سے بچیں، اس کو منانے سے بچیں، گفٹ دینے سے بچیں، دوسروں کو سمجھائیں کہ اس میں یہ گناہ نہیں کرنا. یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے. ہم ان جنہوں نے یہ گناہ کمٹ کیا تھا آج سے کئی سال پہلے، یہ عیسائیوں کی، جو ہم اس کو اگر کوئی کرتا ہے تو گویا آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو اس گناہ سے بھی باز آ جائیں. جانے انجانے میں کوئی کسی اس دن کوئی کسی کو گفٹ نہ دے، نہ دلائے، نہ اس کو پروموٹ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے گناہ ہمارے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں. ہسبینڈ وائف جی گفٹ دیں، ریڈ شرٹ دیں جی، پھول دیں. یہ وہ کہتے ہیں ہم تو مناتے ہی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے، تو ہم نہیں مناتے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر نہیں مناتے تو یہ کیا ہے؟ کیوں 14 فروری ہی کیوں آپ اس کو کیوں چوز کر رہے ہیں؟ کوئی اور دن بھی تو دے سکتے ہیں. تو اس دن خاص طر کوئی بھی ایسا دوسروں کو گفٹ دینا، اس سے آپ پرہیز کریں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرماتا ہے اللہ ان پر جب کوئی توبہ کرتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر دیے، اب میں توبہ کروں گی تو اللہ نے مجھے تو معاف ہی نہیں کرنا. تو اس وجہ سے بھی لوگ بڑے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، جب آپ ندامت ہوگی آپ کو، جب آپ پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ضرور معافی کے قلم پھیر دے گا. آپ سچے دل سے اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، توبۃ نصوح کریں، پکی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کن کی قبول نہیں ہوتی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جنہوں نے عمل کیے برائی کے، اب برے عمل کر لیے، ان کے لیے توبہ قبول نہیں ہے.
जिंदगी भर जो गुनाह करते रहे, बुरे काम करते रहे, यहाँ तक कि इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनको मौत आ गई। यानी उन्होंने माफी मांगी नहीं, उन्होंने गुनाह कर किया, अल्लाह के पास रुजू किया ही नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, हाथ फैलाए ही नहीं, अल्लाह के दर पे आए ही नहीं, सारी उम्र गुनाह करते गए और क्या हुआ, मौत आ गई। इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनको मौत आ गई। क़ाल इन्नी तुबतुल आन, फिर जब मौत आ जाती है तो क्या कहते हैं, इन्नी बेशक, तुबतुल आन, मैं तौबा करता हूं, अब मैं तौबा करता हूं। जब मौत बिल्कुल करीब देखी तो क्या कहा कि अब मैं तौबा करता हूं। वलल्लज़ीना यमूतूना, एक तो उन लोगों के लिए तौबा नहीं है जो सारी उम्र बुरे अमाल करते रहे और ऐन मौत आ गई, जब फरिश्तों को देखते हैं ना तो फिर कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब पिंडली पर पिंडली चढ़ जाती है उस वक्त मौत कबूल नहीं होती। दूसरी मौत किन लोगों की नहीं है, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, और ना उन लोगों की, वला और ना, अल्लज़ीना उन लोगों की तौबा कबूल होती है, यमूतूना जो इस हालत में मर जाते हैं, वहुम कुफ्फार के वो काफिर हों। जो कुफर की हालत में मर जाए, जो इस्लाम कबूल नहीं करते, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती है। ये दो कैटेगरीज देख लें आप। एक कौन है, जो सारी उम्र जिन्होंने बुराई के काम किए, गुनाह करते रहे, दूसरों को धोखा देते रहे, दूसरों को चीट किया, अल्लाह को चीट किया, माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, बहन भाइयों के जो हकूक है उनको मारा, यानी ऐसे लोग सारी उम्र जिन्होंने गुनाहों में गुजार दी, मौत के वक्त जो कहते हैं अल्लाह हुन सानू माफ कर दे, अल्लाह कहते हैं नहीं, अब मौत नहीं है, वलैसतित तौबा, अब कोई तौबा नहीं है। दूसरे कौन से लोग हैं, जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफर किया, कुफर की हालत में फौत हो गए, कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया, उन लोगों को भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। ये दो लोग हैं। इसके अलावा कोई गुनाह करके अल्लाह की तरफ लौट आता है, मुआफी मांगता है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। आगे फरमाया ये दो लोग जो हैं, दो कैटेगरीज जो हैं, एक मौत सारी उम्र बुरे काम किए और माफी ना मांगी, दूसरा काफिर लोग, उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं हमने तैयार कर दिया है उनके लिए अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह ताला जाने उनको कैसा अज़ाब होगा, दर्द देने वाला अज़ाब होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु, नहीं है हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन तरिसुन निसा करहा, अन ये के तारिसु तुम वारिस बन जाओ, अन निसा औरतों के, करहन जबरदस्ती, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ, औरतों को अपनी मिरास बना लो कि ये तो बस जैसा हम चाहेंगे हमारी प्रॉपर्टी है, जैसा हम चाहेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा हम चाहेंगे इनके साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादी, और ना ऐसा करो कि तुम रोक के रखो उन्हें घरों में, वला तअदुलूहुन्ना यानी उनको रोक के रखना जबरदस्ती, लितज़हबू बिबादी मा आते, कि तुम्हारा वो हिस्सा चला ना जाए, यानी जब औरत मर्द निकाह करते हैं तो एक हिस्सा हक महर होता है, हक महर को जाने की गरज से कि कहीं हक महर हमारा खत्म ना हो जाए या हमें देना ना पड़े, तो इस गरज से औरतों के साथ सारी उम्र बुरा सलूक करते रहना ये जायज नहीं है। माँ आते तुमुहुन्ना, जो तुमने उनको दिया था, कब, निकाह के वक्त, जो हक महर आपने या तो कुछ अदा कर देते हैं फौरन या फिर अदा नहीं करते, वो लिख लेते हैं और वो कहते हैं कि सारी उम्र बस ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर कभी खुदा न खासा तलाक देनी पड़ती है तो वो इस गरज से तलाक नहीं देते कि कहीं हमें हक महर ना देना पड़े, लेकिन औरतों के साथ वो बुरा सलूक करते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये औरतें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है, मिरास नहीं है कि तुम जो चाहो जैसे चाहो जबरदस्ती मार पीट के इनको अपने पास रखो,
ایسا نہیں ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ کہ وہ اگر آتی ہیں فاحشۃ مبینہ، وہ اگر ارتکاب کرتی ہیں برائی کا کھلے طور پر. یعنی ایک عورت باغی ہو جاتی ہے کہ چلو جاؤ میں گناہ کروں گی، میں جہاں چاہوں گی، بوائے فرینڈ بناتی ہیں، لگی جہاں دل چاہتا ہے چلتی پھرتی ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی عورت ہے، پھر ان کو آپ تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے ان کو آپ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتے. وہ بھی مار پیٹ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا کہ مار پیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو آپ روک سکتے ہو، زبردستی ان کو آپ روک سکتے ہو، یا ان کا حق مہر کہ وہ ہمیں حق مہر واپس کرے اس کے لیے آپ تھوڑا سا ان کو تنگ کر سکتے ہو. ادروائز جو عام ایک عورت، گھریلو خاتون، سارا دن گھر کے کام کاج کرنے والی، بچوں کو پالنے پوسنے والی، اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے. وہ آپ کے پراپرٹی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے. آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُ، ہاں اگر وہ تمہیں بری لگتی یعنی پسند نہیں ہے، فَعَسَىٰ شاید کہ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلْ اللَّهُ، اور اللہ نے بنایا ہو، فِيهِ اس میں خَيْرًا كَثِيرًا بہت زیادہ بھلائی اللہ نے اس میں دی ہو. یعنی اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے. جو عام جو خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، جو آپ کو کچھ نہیں کہتی، آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ کی ہر بات مانتی سنتی ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے سے زندگی بسر کرو. پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ نے اس میں بہت بھلائی. ہو سکتا ہے کہ ظاہری کیا ہو کہ وہ کالی ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، یا اس کی ظاہری جو حلیہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو. یعنی اس میں ہو سکتا ہے نیک اولاد ہو سکتا ہے اس عورت میں جب آپ نے شادی کی ہے اس کے بعد آپ کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے، آپ کا بزنس خیر و برکت والا ہوتا ہے، لیکن آپ کو ظاہری طور پہ آپ کو وہ عورت پسند نہیں ہے، تو اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو. تمہیں ظاہری طور پہ وہ پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے، تو اس لیے تم اس کو اپنائے رکھو، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو، اچھے طریقے سے رہو. اب دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت پر ایک یہ بھی ظلم ہوتا تھا. یہ جو پچھلی آیات ہے نا کہ وہ عورتوں کو روک کے رکھنا، یا ایھا الذین لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اس آیت میں اسلام سے قبل عورت پر یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے. یعنی مال کے تو وارث ہیں لیکن اس کی عورت پہ بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضا کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر کہ تم خوش ہو کہ نہیں، اپنی مرضی سے اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے. یہاں تک کہ ستیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اس سے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے. یعنی یا تو کہتے کہ وہ گھر میں ہی رہے، کسی سے نکاح نہ کرے. یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو اس کو مال ملا ہے، جو اس کو یعنی وہ بندے کی جو وراثت اس کے حق میں آئی ہے، کہیں وہ عورت لے نہ جائے. اس غرض سے، اس ڈر سے وہ عورت کو اپنے گھر میں روک کے رکھتے تھے، یا پھر اس سے خود نکاح کر لیتے بغیر اس کی مرضی جانے، بغیر اس کے زبردستی نکاح کر لینا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پہلے ہوا کرتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے مرد سے شادی کروا دینا، یا پھر زبردستی شادی، ماں باپ بغیر جانے بوجھے، یا عورت جہاں آلریڈی رہ رہی ہے، شادی ہوئی ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھائی یا پھر بھتیجے ان سے نکاح کروانا زبردستی، یہ عام ہے. تو اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا کہ یہ ظلم کا ایک طریقہ ہے اور اس کو یہ جائز نہیں ہے. لا یحل، حلال کا بتایا گیا کہ یہ ان لافل ہے، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے.
اسی طرح سے ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خامد کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو خود اسے طلاق نہ دیتا، جس طرح کہ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے کہ اگر اس کو پسند نہیں ہے، ایک مرد ہے اس کو بیوی پسند نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ پھر پسند نہیں ہے اور اس کو رکھتا بھی ہے، زبردستی رکھتا ہے کہ مجھے وہ جو حق ہے، حق مہر ہے، یہ مجھے لٹانا پڑے گا۔ آپ نے 2 طلاق کی صورت میں تو مرد کو وہ حق مہر واپس لٹانا پڑتا ہے، اور خلا کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس لٹانا پڑتا ہے مرد کو۔ تو اب دیکھیں کہ مرد زبردستی کہ ایک طرف سے پسند نہیں ہے عورت، لیکن اس کو اپنے پاس رکھنا بھی ہے اس ڈر سے کہ کہیں حق مہر مجھے واپس دینا پڑے گا یا عورت لے جائے گی۔ تو یہ 2 چیزوں سے یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کو عورت پسند نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس کے پھر آپ اس کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں، اس پہ زیادتی بھی کر رہے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی بات سے اس کو آپ ٹینشن دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، یہ حلال نہیں ہیں۔ اگر آپ کو عورت پسند نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دو، اگر عورت کو مرد پسند نہیں ہے تو اس صورت میں خلا ہوتا ہے، تو خلا لیا جاتا ہے اور عورت کو پھر جو اس نے حق مہر دیا ہوتا ہے اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کھول کے بیان کر دی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت کہے کہ میں خلا لیتی ہوں، یہ تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے یہ تو پتہ نہیں آگے شادی کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو آپ کیوں پھر جائز طریقوں کو ناجائز بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یقین جانے اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا اچھا دین ہے، اگر اس کو کوئی مانتا ہے نا، اس کو فالو کرتا ہے، اس کی زندگی تو آرام دہ ہے۔ جو اس کو فالو نہیں کرتے نا، اس کو کچھ چیزیں میٹھی میٹھی چیزیں ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، اچھی چیزیں اس میں لے لی اور جو پسند ناپسند چیزیں ہیں اس پہ عمل نہ کیا، تو ایسا پھر اسلام ایسا نہیں صحیح ہوتا، پھر انسان کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہیں بری لگتی ہیں، ناپسند ہے، ظاہری اس کی لک جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے عورت کی، تو پھر ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اللہ کو پتہ ہے اس میں کتنی بلائی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ایسی اولاد دے دے جو بڑی خوبصورت ہو، اس سے پھر آگے وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے۔ تو ایسی عورتوں کو آپ اپنے پاس رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادے سے ہے کہ تم ارادہ کرو استبدال بدلنے کا، ایکسچینج، زوج مکان زوجن، یعنی نئی بیوی پہلی بیوی کی جگہ آ جائے، تو پھر آتیتم احداہن قنطارا، یعنی اگر تم چاہو کہ پہلی کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں ایک نئی بیوی لانا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہے اس کے مطابق وآتیتم، اور تم ان کو دو احداہن قنطارا، ان کا جو حق مہر ہے وہ ان کو دے دو، چاہے تم نے ڈھیروں کیوں نہ دیا ہو ان کو، اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر مال، فلا تاخذوا منها شیئا، پس نہ تم اس سے لو کچھ بھی۔ یعنی اگر تم جب خود طلاق دے رہے ہو اور تم ایک بیوی دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی کو طلاق دینا چاہتے ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، عورت کو چاہے آپ نے ڈھیروں، چاہے خزانے کیوں نہ آپ نے حق مہر میں لکھ دیے ہوں، چاہے کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی جائیداد لکھ دی ہو، پھر فلا تاخذوها، تم نے اسے کچھ بھی نہیں لینا۔ جب خود طلاق دے رہے ہو پھر آپ نے کچھ نہیں لینا۔ اتاخذونہ، کیا تم لیتے ہو اس سے بہتان و اثما مبینا، اور صریح گناہگار بن کر تم لینا چاہتے ہو اسے ناجائز طور پر اور صریح گناہگار بن کر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر اگر تم ایک طرف سے اس کو طلاق بھی دے رہے ہو، اس پہ یہ ظلم کر رہے ہو کہ دوسری بیوی لے کے آ رہے ہو اور طلاق دے رہے ہو، اور ساتھ اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اس کا حق مہر جو ہے وہ بھی آپ واپس لے رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتان و اسم مبینہ، یہ ناجائز ہے اور صریح گناہ ہے۔ اسمن گناہ، مبینہ ظاہری، یعنی صریح گناہ ہے، واضح گناہ ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر حق مہر دے دیا اس کو واپس نہیں لینا جب آپ خود طلاق دو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تاخذونہ تم اس کو لیتے ہو، وقد افضا،
اسے حالانکہ یقیناً مل چکے تم سے بعض سے آپس میں. کیا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے سے میاں بیوی کی صورت میں رہ چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور وہ لے چکی ہیں تم سے پکا وعدہ. یعنی عورت جو ہے وہ جب یہ پکا وعدہ ہوتا ہے نا، نکاح جو ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. پکا وعدہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوگی یا یعنی پورا آپ ایک گھر والے اپنی بیٹی کو کسی کو دیتے ہیں، بیاہتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی اگلے گھر جا کے بسے پھولے. اس لیے نہیں دیتے کہ وہ سال 2-4 سال رہے گی اور یہ ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کوئی والدین ایسا نہیں چاہتے کہ اپنی بیٹی 4-6 سال کے لیے دے اور اس کے بعد اس کا مال لوٹے اور واپس بھیج دے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نکاح ہے یہ میثاقاً غلیظا، پختہ وعدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم واپس لے سکتے ہو اسے حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں. یعنی طلاق کی صورت میں حق مہر تم کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میاں بیوی کی صورت میں تم نے میاں بیوی کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کیا، اس کے ساتھ رہے، تم میں سے بعض سے آپس میں مل چکے ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو. اسے آپ نے یعنی ایک جو فزیکل ریلیشن شپ ہے آپ کا ہوا. اب اخذنا منکم میثاقا غلیظا اور وہ لے چکی ہے تم سے پکا وعدہ کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اور تم اب طلاق کی صورت میں اسے حق مہر بھی واپس لینا چاہتے ہو تو کیسے لے سکتے ہو. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو، ماں اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جو نکاح آباؤکم من النساء نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ عورتوں میں سے. یعنی ماں نکاح جو نکاح کر چکے آباؤکم تمہارے باپ من النساء ان عورتوں سے. یہ نہیں ہے کہ مرد ایک نے نکاح کیا اب اس کو طلاق ہو گئی تو اس کا جو دوسری بیوی سے بیٹا ہو، یعنی اس کا جو سگا بیٹا نہیں ہے وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. کیونکہ دور جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سگا بیٹا نہ ہوتا جب اس کو بیوی کو طلاق وہ دے دیتا تو اس سے نکاح کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا گزر گیا ہو گیا، لیکن اب تم نے ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی ان عورتوں سے شادی نہیں کرنی. زمانہ جاہلیت میں ستیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. اسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ایسا کرنا ایسا جائز نہیں ہے. آگے فرمایا انہو کان فاحشۃ ومقتا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے بے شک یہ فاحشہ بے حیائی ہے، ومقتا اور ناپسندیدہ فعل ہے، وساء سبیلا اور برا چلن ہے، بہت برا راہ ہے. تو ایسے ستیلی ماں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ تھے ہمارے 22 آیت تک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین یا ارحم الراحمین.